حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر اور اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام نذران عقیدت کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے ہدایت بشریت کے لیے، نجات انسانیت کے لیے معصوم سلسلہ ہدایت کو قائم فرمایا، اور ان ہادیان برحق کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ انبیاء ما سبق نے رب کائنات کے حکم کو لوگوں تک پہنچایا، اور اس دوران مختلف رکاوٹیں اور زحمتیں برداشت کیں، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے 70,000 فرشتوں کو قتل کر دیا اس دین مبین کی ترویج و تبلیغ، دین اسلام کی ترویج و تبلیغ کے دوران۔ سلسلہ رکا نہیں، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، اور اس کے بعد خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا، اور یہ آپ خاتم النبیین بن کر آئے، اور آپ نے دین مبین کی ترویج و تبلیغ کا آغاز کیا۔ لیکن اس آغاز سے پہلے آپ نے 40 سال تک زبان سے تبلیغ نہیں کی، بلکہ اپنے عمل کے ذریعے آپ نے ایسی تبلیغ فرمائی کہ مکے کے لوگوں نے آپ کو صادق اور امین کہنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ آپ کو ظاہراً نہیں مانتے تھے، آپ جس دین کی بات کر رہے تھے اس کو نہیں مانتے تھے، لیکن یہ ضرور مانتے تھے کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں۔ اور یہاں تک کہ 40 سال بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ آج کا پروگرام یوم بعثت کے عنوان سے کہ مبعوث برسالت ہوئے اور اللہ کے نبی نے اعلان رسالت فرمایا۔ یہاں پر ایک بات کی طرف میں متوجہ کروں گا اپنے محترم ناظرین کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کے بعد آپ رسول اور نبی نہیں بنے، بلکہ آپ نے رسالت کا اعلان کیا، آپ نے پیغام پروردگار کو لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا۔ آپ پہلے ہی نبی تھے، اس لیے کہ آپ فخر عیسیٰ ہیں، اور حضرت عیسیٰ وہ کہ جو 3 دن کا بچہ ہے اور اعلان کر رہا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ وہ 3 دن کا بچہ جو ہے وہ نبی بن کر آیا ہے۔ تو انبیاء جتنے بھی آئے ہیں اللہ رب العزت نے ان سب کو نبی بنا کر بھیجا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بن کر آئے، لیکن آپ نے اعلان جو ہے وہ 40 سال کے بعد کیا۔ آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جن مہمانان گرامی کو ہم نے یہاں اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے، ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم جناب پروفیسر مفتی نواب نفیس قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان حضرت مولانا سید رضی حیدر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ہیں مشہور و معروف نعت خواں محترم جناب سید سمیع اللہ حسینی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین کرام، ہم اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز حمد باری تعالیٰ سے کریں گے، اور ہمارے ساتھ مشہور و معروف نعت خواں تشریف فرما ہے۔ میں گزارش کروں گا سید سمیع اللہ حسینی صاحب سے کہ بارگاہ رب ذوالجلال میں حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا، یہ چشم نم دیتی ہے صدا، یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم۔ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے
میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے بھرم محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئی تیرا در دیکھے میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں تیرا در دیکھیں اسباب ہوں ان کو ایسے بہم اسباب ہوں ان کو راستے بہم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم ہیبت سے ہر کی گردن خمی ہے ہری آنکھ ندامت سے نم ہے ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم سبحان اللہ جزاک اللہ بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رب ذوالجلال میں حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے میں سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا اور سب سے پہلا سوال محترم جناب پروفیسر مفتی نواب نفیس قادری صاحب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں دو حصے ہیں تبلیغ کے ایک تبلیغ زبان سے فرمائی جو 23 سالہ زندگی ہے اور ایک بغیر زبان کے استعمال کیے اپنے عمل کے ذریعے سے آپ نے تبلیغ فرمائی وہ 40 سال کا عرصہ ہے یہ جو 40 سال کا عرصہ آپ نے زبان سے کچھ کہا نہیں بلکہ اپنے عمل سے جو کچھ دکھایا اس وقت مکے کے جو مشرکین تھے وہ آپ کو کس انداز میں دیکھتے تھے کس طرح آپ کو مخاطب کرتے تھے کس حوالے سے آپ کو یاد کرتے تھے نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے کیا بات آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی دیکھیں 40 سالہ رسول اللہ کی زندگی بعثت بمعنی بھیجنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیجا تو قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا یہ رب العالمین نے سرکار دو عالم کو بھیجا یہاں پر ایک عوام کے لیے ہم آپ کے لیے نہیں عوام کے لیے ایک اعلان کر دیں کہ نبی جو ہوتا ہے وہ مادرزاد نبی ہوتا ہے سبحان اللہ اللہ کے دربار سے نبی ہوتا ہے سبحان اللہ کوئی محنت مشقت اور کہہ لیجیے کہ ریاضت سے یعنی زیادہ نیک کام کرنے سے ذکر و اذکار کرنے سے نبوت نہیں ملتی بلکہ ولایت مل جاتی ہے نبوت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے تو بعض لوگوں نے اپنے کم علمی کے اوپر یہاں تک بھی کہہ دیا کہ نبی کو نبوت 40 سال کے بعد ملی تو جب وہ لفظ ملی کہا تو لوگوں کے ذہن منتشر ہوئے بیچارے جو سطحی ذہن کے لوگ تھے انہوں نے کہا یار نبوت شاید ریاضت بڑی کی ہو 40 سال تک غار حرا میں ریاضت کر رہے تھے ایسا نہیں ہے لہٰذا دماغ اپنا سارے کے سارے صاف کر لیں کہ نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم الشان تحفہ ہے عطیہ ہے وہ
लोगों को जमा करके जिस रोज़ मीसाक के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 अम्बिया और रसूल को जमा फरमा के फरमाया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? तो सब ने कहा कालू रसूलुल्लाह। सब रूहें मुहक्किकीन कहते हैं खामोश थी कि एक रूह ने आवाज़ लगा के कहा कालू बला के जवाब में कहा उसका अलस्तु बिरब्बिकुम, उस रूह ने कहा कालू भला, वो रूह थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सब रूहों ने इकरार किया कालू भला कालू भला कालू भला। अब 40 साल ज़िंदगी, तो 40 साल ज़िंदगी में जो खामोश नबूवत थी वो ये थी कि सरकार दो आलम तशरीफ़ ले जाते थे, इबादत और रियाज़त में मशगूल रहते थे। और उनका फिर क्या हुआ, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत अमली थी कि आवाम को दिखाना मकसूद था कि देख लो बचपना, क्या ऐसा कोई बच्चा था जो इनके आदत व अतवार की तरह था? जवानी देखो कि उसके अंदर वो जोम था कि जब अरब के लोग जवान होते थे तो दुनिया भर की अय्याशी और दुनिया भर के काम करते थे। उनकी बचपना देखा, जवानी देखी, तमाम लग़वियात से पाक जवानी देखी। देखने के बाद ये उनको आया कि हाँ वाकई में ये एक अच्छे इंसान हैं, अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा नबी हैं। वो क्या हैं क्या नहीं है ये अल्लाह जानने वाला है, बेशक अल्लाह की ज़ात जानने वाली है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने रसूलुल्लाह के किरदार था। और ये याद रखिए कि इंसान का बेहतरीन किरदार सच है, सदाकत और अमानत है। ये बाकायदा एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। और इसी से शख्सियत बनती है कि वो मुशरिकीन होकर, मुनाफिकीन होकर, रसूलुल्लाह के सख्त तरीन दुश्मन होकर, उस वक्त तक तो दुश्मनी नहीं फैली थी, वही थी उनकी, वो सब के सब इस बात की इजाज़त, इसका कह लीजिए कहते थे कि ये बहुत बड़े सादिक हैं, अमीन हैं, अपनी अमानतें रखवाते हैं लाकर। एक बात। फिर कबीला तमाम कबाइल में इतना मुअज़्ज़ज़, इतना साउंड, इतना कह लीजिए मुतबर्रिक कि काबे के सब मुतवल्ली चले आ रहे हैं। क्या बात है। फिर नसब के एतबार देखो तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम यानी ज़बीहुल्लाह की औलाद में से चले आ रहे हैं। फिर सरकार दो आलम का अपना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाते होने के हवाले से, नाते से अल्लाह तबारक व तआला ने बरकतें इस कबीले को और वो इज़्ज़तें अता फरमा दी जो किसी कबीले को हासिल नहीं थी। कबीला कुरैश यानी कुरैश जो है व्हेल मछली से, करछुन, यहाँ आदमियों की तो उसका मेन पावर की कमी थी, लेकिन कबीला कुरैश में वो ताकत थी जिस तरह मछलियों में सबसे ज़्यादा कमतर तादाद में व्हेल मछली होती है जो मुंह फाड़ती है तो सबको ख़त्म कर लेती, खा लेती है। इतना ताकतवर होता था कि कबीला कुरैश का एक सिपाही अगर मैदान कारज़ार में उतर जाता था तो लोगों के अच्छे लोगों के अवसान ख़त्म हो जाते थे। तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कबीला, मुअज़्ज़ज़ कबीला, यानी हाशिम यानी यूँ समझ ले कि सालन में टुकड़े रोटी पका के खिलाने वाला दस्तरखान, ये कह लीजिए कि मशहूर व मारूफ चला आ रहा था। इस घराने के लोग ये सब के सब सखी थे और अल्लाह के नाम पर कुर्बान होते थे और देते थे। ये घराना वो मुअज़्ज़ज़ घराना है कि कोई तुस्सा हुआ ना होगा शाह। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा ज़िंदा मुअज़्ज़ज़ा था, सबसे बड़ी अज़मत थी कि का मुशरिक ये कहें कि ये दियानतदार हैं, ये अमीन हैं। कोई दियानतदार और अमीन उनके मुमासिल न पैदा हुआ और न पैदा होगा। सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, यहाँ पर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान रिसालत फरमाया है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि अव्वलुना मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले मेरा नूर खल्क़ हुआ है। यानी आदम अलैहिस्सलाम बेशक पहले नबी हैं, लेकिन ये कि सबसे पहले किसी का नूर खल्क़ हुआ है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अव्वलुना मा खलक़ल्लाहु नूरी, मेरा नूर सबसे पहले खल्क़ हुआ। मेरे उस्ताद एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल देते हैं आज के माशरती तकाज़ों के मुताबिक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो 40 साल के बाद नबी नहीं बने बल्कि ऐलान रसालत फरमाए। इसके एक एग्जाम्पल देते हैं, फरमाते हैं कि क्रिकेट स्टेडियम में है और वहाँ पर जो क्रिकेट टीम है जिसने खेलना है अभी, तो पवेलियन में सारे होते हैं, 2 अफराद नीचे खेल रहे होते हैं जिसको हम ओपनर्स कहते हैं। अब जब एक बंदा अगर यहाँ से आउट होता है तो ऊपर से कैप्टन तीसरे आदमी को भेजता है।
اب جو تیسرا آدمی کھیلنے آیا ہے تو کیا تیسرا آدمی کو کیپٹن نے ابھی کھلاڑی بنا کے بھیجا ہے یا وہ پہلے سے کھلاڑی ہے لیکن اس نے اپنے اننگ کا آغاز کرنا ہے؟ تو اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت اس روئے زمین میں سب سے پہلے خلقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی، لیکن آپ کو بعد میں بھیجا گیا اور اعلان رسالت آپ نے 40 سال کی زندگی میں فرمایا۔ میں قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید رضی حیدر رضوی صاحب کی خدمت میں میں سوال رکھنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تبلیغ کا آغاز کیا کیا طریقہ کار تھا؟ ایک تو ہم نے ابھی ذکر کیا کہ آپ کے جو طریقے تھے وہ دو تھے کہ آپ نے ایک اپنی زندگی میں عملی طور پہ تبلیغ کیا، ایک پھر زبان سے بھی آپ نے تبلیغ کا آغاز کیا۔ تو آپ کا جو طریقہ ہے آج کے ہمارے معاشرے کے لیے بھی، آج جو مبلغین کرام ہیں وہ تبلیغ کرتے ہیں، ان کے لیے کیا یہاں سے درس ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا تبلیغ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سلام عرض کروں گا آپ بزرگان کی خدمت میں اور آپ کے سامعین کی خدمت میں، اس کے بعد درود و سلام کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے بالکل آپ نے جو سوال کیا وہ بہت ابتدائی سوال ہے کہ آپ نے جو آغاز کیا وہ آغاز آپ کا کس روش اور اسلوب کے ساتھ تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے حضور اکرم نے جو دعوت کا آغاز کیا وہ دعوت توحید تھی۔ آپ کا آغاز سب سے پہلے دعوت توحید سے ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو سب سے پہلا جملہ ملتا ہے وہ حضرت کا قولوا لا الہ الا اللہ۔ مگر اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے جو اہتمام کیا وہ یہ اہتمام تھا کہ آپ نے اپنے ذو العشیرہ، اپنے خاندان کے افراد کی دعوت کا اہتمام کیا، اور جس طرح روایات بتاتی ہیں کہ جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں اس کا اہتمام ہوا، اور خاندان کے سارے بڑے افراد تمام متعلقین کو بلایا گیا، اور 3 دن تک یہ سلسلہ دعوت کا رہا، اور ہر روز یہ لوگ آتے اور سن کر چلے جاتے، اور کوئی اس بات پہ لبیک نہ کہتا سوائے ایک 10 سال کے بچے کے کہ جو تینوں دن حضور اکرم کی آواز پہ لبیک کہتا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو یہ وہ نقطۂ آغاز تھا جب اللہ کے رسول نے اپنی دعوت کا آغاز کیا حکم پروردگار سے۔ تو یہاں سے جب آغاز ہوا تو یہ چند معدود افراد جنہوں نے حضور کی دعوت کو قبول کیا، اور اکثریت جو ہے وہ اس دعوت کو رد کر کے چلی گئی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم نے اس سلسلے میں جب دعوت کو حکم الہی سے عام کرنا شروع کیا تو اس وقت بھی ہم چند گنے چنے نام پاتے ہیں مکے میں کہ جنہوں نے حضور کی اس دعوت کو قبول کیا، وہ چند اصحاب تاریخ کے کہ جنہوں نے حضور اکرم کے ساتھ اس دعوت کے آغاز میں زحمتیں بھی اٹھائیں، مشقتیں بھی برداشت کیں۔ حضور اکرم نے اس میں جو استقامت دکھائی ہے، آپ کی جو ایک بنیادی بات ہے دعوت کے، جو ہمارے لیے ایک میسیج ہے کہ ایک تو وہ دعوت کیا ہے، وہ ایک عنوان یہ ہے کہ دعوت کیا ہے، اور آپ کا سوال یہ کہ حضور کی روش کیا تھی، روش دعوت۔ اس میں ہم حضور اکرم کی شخصیت پر اور آپ کے خلق پر جو ہے وہ بات کریں گے، وہ خلق جس کے لیے خود پروردگار ارشاد فرماتا ہے انکا لعلی خلق عظیم۔ بے شک اس خلق عظیم کے ساتھ حضور اکرم نے یہ دعوت دی ہے کہ جتنا خلق عظیم ہوگا اتنی دعوت مؤثر بھی ہوگی اور اتنا ہی انسان اس میں ثابت قدم بھی ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو کہیں کوئی تشدد کا عنصر نہیں ہے، کوئی کسی قسم کے آپ کے دوسرے کوئی مفادات نہیں، خالص اخلاص کے ساتھ للہن آپ کی دعوت کا آغاز ہو رہا ہے، اور آپ توحید الہی کے لیے ان لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اور وہ جملہ جو میں نے عرض کیا، حضور اکرم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا جی کہ یہاں جو تبلیغ میں آغاز تبلیغ میں آپ نے دعوت کا اہتمام کیا، آج جو ہمارے یہاں بھی پیغام پروردگار پہنچانے کے لیے جو نظر و نیاز کا اہتمام ہوتا ہے، اس میں ایک یہ روش بھی ہے کہ انسان کو پہلے کچھ کھانا کھلایا جائے، جیسے 3 دن کی دعوت رہی، 3 مرتبہ آپ نے 3 دن بلایا،
اور کھلایا آپ نے. کھلا کے اثر ہوتا ہے اس میں، شاید سائیکولوجیکلی بھی دیکھا جائے تو کھانا کھلا کے اس کے بعد اگر کوئی بات کرتے ہیں تو اس بات کا کہیں زیادہ اثر ہوتا ہے کہ اس سے پہلے آپ کسی سے بات کر لیں. تو کیا یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آج ہمارے زمانے میں رائج ہو کہ ہم کسی کو پکڑ کے فوراً اس کے اوپر تبلیغ کرنا شروع کر دیں، یا پہلے اس کے ساتھ ہم آہنگی کریں، کچھ کھانے کا اہتمام کریں، کچھ دعوت کا اہتمام کریں؟ تو اس میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ دعوت جو کھانا کھلایا گیا کہ تاکہ آپ کی بات کا اثر ہو، جو ہمارے ہاں آج معاشرے میں بھی یہ چیز ہو رہی ہے، نظر و نیاز کا اہتمام، کیا اس چیز؟ خوب، آپ نے ایک تو یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ریز کیا کہ سائیکولوجیکلی بھی اس جی کو کہ اس میں اگر جو کھانے کا اثر زیادہ اہتمام ہوتا ہے کرتے ہیں تو اس کا ایک نفسیاتی اثر یہ جی. پڑتا ہے. اور دوسرا آپ نے ابھی نظر و نیاز کا جو حوالہ دیا، جی. تو اس میں ہم یہ کیا عرض کریں گے کہ حضور اکرم نے 3 دن جو دعوت کا اہتمام کیا، یقیناً یہ جو گھرانہ تھا، یہ گھرانہ مکے کا بڑا ایک سب سے محترم گھرانہ تھا، اور اس گھرانے کا مزاج کھلانے کا پہلے سے تھا. سبحان اللہ. ایسا نہیں کہ یہ اس موقع پر صرف کھلایا گیا، یہ کھلانے والے، پلانے والے، سقائی کرنے والے افراد شمار کیے جاتے تھے. یعنی یہ ان کے اخلاقیات میں سے تھا اس گھرانے کے. اب یہ جب اپنے دعوت ذوالعشیرہ کی ہے تو جمع کرنے کا، ابھی دیکھیں میسیج تو گیا نہیں ہے، میسیج تو اب دینا ہے، تو جمع کیسے کیا جائے، کس بات پہ جمع کیا جائے؟ تو وہ جو جمع کرنے کی بات ہے وہ یہ کھلانے کا اہتمام تھا کہ جی ایک دعوت ہے. اور 3 دن تک ان لوگوں کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ دعوت اس زمانے میں بھی کتنی مؤثر تھی. کہ ایک دن دعوت ہوئی، پیغام دیا گیا، قبول نہیں کیا، چلے گئے، مگر پھر دوسرے دن پھر جب دعوت ہوئی پھر بھی آئے اور کھانا بھی کھایا اور دعوت بھی سنی، اسے قبول بھی نہیں کیا اور چلے گئے، اور تیسرے دن جب دعوت کی پھر آئے. صحیح بولو. اگرچہ پیغام قبول نہیں کیا مگر آئے ضرور. اس کے معنی ہے کہ یہ دعوت کتنی مؤثر ہے. یہ ایک ایسا، جو آپ سائیکولوجی کی بات کر رہے تھے، انسانی سائیکولوجی یہ ہے کہ وہ کھانے کی جو محفل ہے، ہر انسان کو دنیا میں کہیں چلے جائیے دعوتوں کا اہتمام ہوتا ہے. کھانا گویا انسان کی فطرت کے اندر جو ہے، غذا جو ہے انسان کی فطرت میں، کیونکہ فطری طلب ہے، ڈیمانڈ ہے. اگر اس کا کہیں اہتمام کیا جاتا ہے اور محبت سے، خلوص سے اہتمام کیا جاتا ہے تو لوگ اس کی جانب آتے ہیں. یہ بڑا میسج ہے ہمارے آج کے مبلغین کے لیے کہ غریب، ایک فقیر، بھوکا انسان، اگر اس سے میں کہوں کہ اللہ کی توحید سمجھانا شروع کر دوں، جبکہ وہ بھوکا اس وقت کھانا چاہیے، تو بہتر ہے کہ میں پہلے اس کو کھانا کھلاؤں، اس کا آمادہ کروں، پھر اگر میں کوئی خدا اور رسول کی بات کروں گا تو شاید اس کے بعد ذہن میں سمجھ آئے. اچھا قبلہ، یہاں پر بریک کا وقت ہو رہا ہے. ناظرین کرام، یہاں پر مختصر سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم. محترم ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نظران عقیدت میں آپ کا خیر مقدم. سلسلے گفتگو آج ہمارے بعثت کے حوالے سے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان رسالت کے حوالے سے جاری ہے. میں جناب محترم پروفیسر مفتی صاحب کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا کہ آغاز تبلیغ آپ نے دعوت ذوالعشیرہ سے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کے آغاز میں حضرت ابو طالب کا کیا کردار رہا؟ دیکھیے، دعوت ذوالعشیرہ میں لوگ آئے اور حضرت ابو طالب بھی موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کو انشراح صدر کر دیا ان کا. سب تو خاموشی سے جاتے تھے اور بہت ہی زیادہ سخت کلمات 3 دن معلوم ہوا کہ کہتے چلے گئے، کیا اس لیے بلایا تھا ہم کو، کیا اس لیے بلایا تھا. لیکن وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا دل کھول دیا، کیونکہ رسول اللہ کے بہت ہی شہید چچا ہیں، بہت رسول اللہ کو بھی چاہ رہے ہیں، اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیم کو الحمدللہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حق پر مبنی ہے. اس لیے وہ حق پر ساتھ دینے کے لیے انہوں نے کسی بھی قسم کا کوئی دقیقہ پھر گزارش نہیں چھوڑا. مجھے پہلی دعوت بھی انہی کے گھر میں ہو رہی ہے، انہی کے گھر میں ہو رہی ہے، نہیں چھوڑا انہوں نے. اور وہی ایک بچہ ہے ان کا جو باقاعدہ مورخ کہتا ہے کہ پنجوں کے بل کھڑا ہو کے اور ہاتھ اوپر کر کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ سرکار باب العلم سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جو یہ اعلان کر رہے ہیں، سب کے سامنے اعلان کر رہے ہیں. اب یہ جو حضرت ابو طالب ہیں، ان کا انشراح صدر ہوا اور انہوں نے کسی بھی قسم کی
کوئی کوتاہی کے بغیر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ساتھ دیا. بے شک. یعنی اگر آپ اس کو دیکھیں, جب اس کا جو شیب ابی طالب ہے جو ان کو ورثے میں نہیں لیے, جی. گھاٹی ہے ایک پوری, جی. دو پہاڑیوں کے درمیان ایک ہی طرف سے راستہ ہے, گھاٹی ہے اور بڑی لمبی چوڑی گھاٹی ہے, بڑی تنگ گھاٹی ہے اس کے اندر. لیکن جب ابو طالب کو یہ پتہ چلا, اچھا اس کا اسلام تو سب لا رہے تھے, ادھر سے حضرت عباس بھی آ رہے ہیں تو عمر بھی آ رہے ہیں تو سارے آ رہے ہیں, جب اسلام کا سنا تو ان کی تو اور تیش آنے لگا ان کو. انہوں نے کہا بھائی اب تو منصوبہ بنایا جائے کہ ان کو قتل کر دیا جائے اسی گھاٹی میں. ٹھیک. ابو طالب کو جب پتہ چلا تو حضرت ابو طالب نے کیا کام کیا, انہوں نے سارے بنو ہاشم کو جمع کر لیا, سبحان اللہ. اور جمع کر کے اس کے بعد کہا کہ یہاں کچھ نہیں ہونا چاہیے, ان کو کوئی ہاتھ نہ لگائے جب تک ہم زندہ ہیں. کیا بات ہے. کتنی بڑی طاقت ہے کہ پشتبان ایک بنے آدمی کہ سارے کے سارے سب لبیک کہہ کے آ گئے, وہ خود بھی سارے کے سارے چلے آئیں. انہوں نے باقاعدہ یہ اعلان کر کے لوگوں کو جمع کر کے سرکار دو عالم کے سامنے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کا یہ کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. یہ ابو طالب کا, جو حضرت ابو طالب اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں و برکتیں نازل فرمائے, انہوں نے کوئی دقیقہ فری گزاشت نہیں چھوڑا اور سرکار دو عالم کی کھل کر حمایت کی ہے. بے شک. بے شک. کوئی بھی ذرہ برابر بھی انہوں نے کوئی اپنی جانب یہ نہیں سوچا کہ خطرہ ہے اور یہ کفار سارے کے سارے مشرکین. یہاں سے بات بگڑی ہے, یہاں سے کفار جو ہیں وہ باقاعدہ مشرکین جو ہیں وہ نبرد آزما ہو گئے, باقاعدہ ٹکرانا شروع ہو گئے, اور انہوں نے طرح طرح کی اذیتیں مسلمانوں کو دینا شروع کر دیں. جو اسلام قبول کر رہا تھا ان کو طرح طرح کی اذیتیں. اچھا, قبلہ سے بھی یہی سوال میں پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت ابو طالب کا جو کردار رہا دین مبین کی تبلیغ و ترویج میں, اسی سوال کو آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں, آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل جس طرح ابھی مفتی صاحب نے بیان کیا, جناب ابو طالب کی شخصیت مکے میں قریش کے درمیان یہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ جس کا رعب اور دبدبہ پہلے سے موجود تھا. ٹھیک. جناب ابو طالب کسی ایسے شخص کا نام نہیں جو مرعوب ہو کر زندگی گزار رہا ہو لوگوں سے, بلکہ آپ کی شخصیت وہ ہے کہ جس سے دوسرے مرعوب تھے. اور یہی وجہ رہی کہ جناب ابو طالب جب جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں کھڑے ہوئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ بتاتی ہے کہ کسی کے اندر جرأت نہیں ہوئی کہ جناب ابو طالب کے مقابلے میں آ سکے. جناب ابو طالب کو جو ہے وہ آپ کی زندہ جب تک آپ رہے موجود رہے اس حد تک کوئی کسی قسم کی سازش حضور اکرم کے خلاف اسی طرح علناً کوئی کر سکیں اور کوئی اقدام کر سکیں. جناب ابو طالب ہمیشہ مدافع رسول خدا بن کے رہے, جس طرح کہ ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے کھل کر اعلان کیا اور اپنی حمایت کا اعلان کیا, اور میدان میں گویا ایک طرح سے تمام اپنے رفقا کے ساتھ آپ موجود رہے کہ اچھا یہ دفاع جو تھا یہ خود دفاع یہ بتا رہا ہے کہ آپ حضور اکرم اس وجہ سے نہیں کہ آپ کے بھتیجے ہیں کہ میں اپنے بھتیجے کا دفاع کر رہا ہوں, در حقیقت آپ رسول خدا کی اس حیثیت کو جو کہ بے عنوان رسول خدا ہے اور آپ کے پیغام, آپ اس رسول خدا کے مدافع بن گئے. تو یوں کہا جائے کہ رسول خدا کا پہلا مدافع اگر کسی کو کہا جائے تاریخ اسلام میں تو جناب ابو طالب علیہ السلام ہے. سبحان اللہ, بہت خوب. بے عنوان ہے. اچھا, میں سوال آپ کی ہی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبلیغ کا باقاعدہ آغاز کیا اور کھل کے جب اعلان کیا اور لوگوں کو بلایا توحید کی طرف, تو بہت ساری رکاوٹوں کا آغاز ہوا, اور جیسے آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو طالب پشتبان بنے ہوئے تھے. آپ کی رحلت کے بعد پھر یہ کہ براہ راست آپ کے اوپر اٹیک ہونا شروع ہوا اور یہاں تک کہ آپ کو ہجرت تو وہ جو رکاوٹیں پیش آ رہی تھیں ان رکاوٹوں کے باوجود دین اسلام کو کس طرح احسن انداز میں لوگوں تک پہنچاتے رہے؟ دیکھیے, ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ لوگ محمد ابن عبداللہ کے مخالف نہیں تھے. کیا بات ہے. لوگ محمد ابن عبداللہ کے مخالف نہیں تھے. محمد ابن عبداللہ تو 40 سال سے ان کے درمیان تھی جنہیں وہ امین اور صادق کے عنوان سے پہچانتے تھے. سبحان اللہ. اپنی امانتیں بھی ان کے پاس رکھتے تھے, ان کی بات کا اعتبار بھی کرتے تھے. ٹھیک. جیسے یہ محمد ابن عبداللہ بے عنوان رسول اللہ سامنے آئے, ٹھیک. اب مخالفتیں سرداران قریش کی, مکے والوں کی کس سے ہیں؟ محمد ابن عبداللہ سے نہیں ہیں بلکہ رسول اللہ سے ہیں. یعنی اس پیغام رسالت کی مخالفت ہے, زبان رسالت کی مخالفت نہیں ہے. سبحان اللہ. اس زبان کی صداقت کے تو بعد میں بھی قائل رہے, گواہی دے رہے ہیں, وہ گواہی دے رہے ہیں, وہ اس پیغام رسالت کے مخالف تھے. ٹھیک. لہذا اب رسول خدا بے عنوان رسول خدا ذمہ داری رکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغام کو آگے پہنچائیں. اب جو آپ کی جنگ ہے یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں, یہ ہمیشہ یاد رکھیں تاریخ پڑھتے وقت سنتے وقت
کہ رسول خدا کی جنگیں کبھی لوگوں سے، عوام سے نہیں ہوئی ہیں، یہ معاشرے کے وہ خواص ہیں کہ جو پیغام الہی کو لوگوں تک پہنچانے میں رکاوٹ بنے، تو جو رکاوٹ بنے اسلام نے ان سے جنگ کی ہے۔ اسلام لا جبرا فی الاسلام، اسلام زبردستی کسی پہ مسلط کرنے کے لیے کوئی جنگ نہیں کی گئی کہ تم مسلمان ہو جاؤ، جنگ کی جائے ان کو مسلمان بنانے کے لیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کسی بھی انسانیت، وہ جہان بشریت جو اس وقت بھی ظلم و ستم کا شکار تھا، یہ پیغام نجات جو رسول خدا لے کر آئے تھے یہ ان تک پہنچانا تھا۔ اب اس کار رسالت میں جو لوگ رکاوٹ بن رہے تھے، کہ جو جانتے تھے کہ یہ پیغام توحید جو آیا ہے اس کی وجہ سے ہماری سرداری چلی جائے گی، ہماری جو سپرمیسی ہے وہ ختم ہو جائے گی، لہٰذا وہ لوگ جو رکاوٹ بنے، رسول خدا کی ساری جنگیں ان سے ہیں، اور رسول خدا کے خلاف سازشیں بھی انہی لوگوں نے کی ہیں۔ اب اس میں ابتدان کیا کیا، اب یہ بڑی ایک تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے اس کے اندر، مگر اختصار پیش نظر ہے کہ انہوں نے بڑے پہلے نفسیاتی حربے اپنا، بالکل جو فرعون نے اپنے دربار میں یہ کیا کہ لوگوں یہ تم سے جو تمہارا دین چھیننا چاہتا ہے یا تمہارے دین کو برباد کرنا چاہتا ہے، انہوں نے بھی یہی کیا کہ جی یہ جو ہے تم اس نے یہ جادو جو ہے وہ کر رہا ہے، یہ ساحر ہے، لوگ یہ سمجھیں کہ اس کی بات کو ادوان نہیں، بلکہ جو بھی کہہ رہا ہے یہ سب ایک سحر اور جادو ہے، کہ کوئی متاثر بھی ہوا ہے، کسی نے قبول بھی کیا ہے تو وہ مسحور ہو گیا ہے، یعنی اس پر سحر ہو گیا ہے، ورنہ اس پیغام کی کوئی طاقت نہیں ہے، یہ تو جادو کی طاقت ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی پیغام ہے، سچا پیغام ہے جو دلوں میں اتر گیا ہے، نہیں، بلکہ یہ سحر ہے کہ جس نے ان لوگوں کو مسحور کر لیا ہے، متاثر نہ ہو، یہ ایک پہلا پروپیگنڈا۔ پھر انہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاکم بدن دیوانہ کہا گیا، کہ دیوانہ یعنی کیا، یعنی اس کی باتیں عقلی نہیں ہیں، عقل کے پیمانے سے ہٹ کر باتیں، دیوانہ ایک آدمی کبھی عقل مندی کی باتیں نہیں کرتا، لہٰذا دیوانے کی تہمت لگائی گئی کہ یہ ایک مجنون ہے، ایک دیوانہ ہے، اس کی بات کو زیادہ اہمیت مت دو لوگوں، کس لیے؟ تاکہ لوگ اس پیغام سے دور ہو جائیں، محمد ابن عبداللہ سے دور ہو جائیں، نہیں، اس پیغام سے دور ہو جائیں۔ ہدف یہ ہے کہ یہ پیغام نہ پہنچنے پائے، ساری جنگ اسی پیغام کی ہے۔ مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ آپ کا کردار، آپ کی گفتار، آپ کی روش، وہ پیغام جو آپ لے کر آئیں اس سے 100% میچ کرتی ہے۔ پہلے آپ نے اپنے عمل سے اپنے اس عقیدے کو جو ہے پروف کیا ہے، اس کے بعد زبان سے آپ نے دینا شروع کیا ہے، لہٰذا لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہیں اس کے کردار میں اور اس کی گفتار میں تضاد نہیں ہے، سبحان اللہ، یہ اسی کردار کا حامل ہے کہ جو یہ بیان کر رہا ہے، ایسا نہیں کہ یہ کوئی دکھا چکے ہیں، ہاں ایسا نہیں ہے کہ یہ خود تو یہ کرتا تھا اور اب یہ کہہ رہا ہے، اور آج کے لیے پیغام ہے ہمارے، بالکل یہ آج کے لیے، آج کے مبلغین کے لیے پیغام ہے، آج کے معاشرے کی ذمہ دار افراد کے لیے پیغام ہے، حتیٰ آج کے والدین اساتید کے لیے پیغام ہے کہ آپ معلم میں بشریت بنا کے بھیجے گئے تھے، لہذا معلمین کے لیے بھی پیغام ہے کہ وہ حضور اکرم کی سیرت سے سیکھیں، کہ اگر وہ خود اپنی گفتار پر عامل نہیں ہوں گے، وہ کردار ان کے پاس نہیں ہوگا تو وہ مؤثر نہیں ہو سکتے، ہو سکتا ہے پیغام پہنچا دیں مگر وہ پیغام اثر گزاری نہیں کرے گا، اسی وقت اثر گزاری ہوگی جب وہ اس پیغام پر خود بھی پہلے عمل کرتے رہے ہوں گے، اس کا عمل ہی نہ ہو۔ مفتی صاحب، جیسے قرآن مجید میں اعلان ہوا کہ لا اکراہ فی الدین، جس دین کو لوگوں تک پہنچا رہے تھے اس میں قرآن نے کہا کہ اس میں کوئی جبر نہیں ہے، کہ لوگوں کو زبردستی اسلام پہ لے کے نہیں آنا تھا، تلوار کے ذریعے، بعض لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی نے تلوار کے ذریعے اسلام پھیلایا، تو اللہ کے نبی نے مکے کے اندر جو زندگی گزاری اس میں تو کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی تلوار نہیں چلی ہے، جتنے لوگ آئے ہیں وہ محبتوں کے پیغام کے ساتھ آئے، اور بعد میں بھی جو جنگیں ہوئی اس کا بھی قبلہ نے بیان فرمایا کہ اس کی وجہ کیا تھی، جو رکاوٹ بنتا تھا اس سے جنگ تھی، عام لوگوں سے جنگ نہیں تھی۔ تو جب دین میں جبر نہیں ہے اور سختی کے ساتھ کسی کو نہیں بلا رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا وہ اخلاق کا طریقہ تھا، تو کس طرح لوگوں کو بلاتے تھے اور کس طرح لوگ متاثر ہوتے تھے اور آپ کی طرف آتے تھے؟ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظاہر اور باطن بالکل عیاں تھی، کھلا ہوا تھا، بے شک کھلی کتاب تھی، جس محبت کے ساتھ بلایا کرتے تھے، جس محبت کے ساتھ درس دیتے تھے، تبلیغ دین کرتے تھے، اشاعت دین کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور حقانیت بیان فرماتے تھے، وہ سب درس محبت کا ہے۔ انگریز مورخین کہتے ہیں کہ جیسے ہی سنا انہوں نے اور دیکھا، جب تحقیق کیا ہے تو بہت سارے یہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ اسلام شروع میں کوئی تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام اخلاقیات سے پھیلا ہے، اور وہ اخلاقیات میں اتنا زور تھا کہ ان کا باقاعدہ کردار جو تھا وہ بالکل رول ماڈل تھا، اور جو مخالفت کر رہے تھے وہ اس وقت کا مافیا تھا، کیا بات،
وہ جو جس طرح حضرت فرما رہے ہیں نا، وہ کہتے تھے الزامات جو لگا رہے تھے یوں ہیں ہمارے دین کو خراب کر رہا ہے، ہمارے خداؤں کو لات اور منات کو جو ہے برا کہہ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، یہ جیسے میڈیا ٹرائل ہوتا ہے اس طرح کی بات تھی تاکہ لوگ اس سے دور ہوں. لیکن یہ یاد رکھیں حق حق ہوتا ہے، سچ ہے اسلام، مٹا ہے نہ مٹے گا ہرگز، مٹ گئے دہر سے سب اس کے مٹانے والے. سبحان اللہ. انہوں نے مٹانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا، بے شک. ہر کوشش کیا ہے. یعنی اسلام کی حضرت سمیہ وہ اسلام کی پہلی شہادت پانے والی خاتون ہے اسلام میں. ٹھیک ہے، وہ کس لیے؟ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول اور فعل پر یوں سمجھ لیں کہ اندھا بلیو، جس کو کہتے ہیں نا اندھا بلیو، کہ آنکھیں بند کر کے بلیو کرنا، کیونکہ تعلیمات میں اتنا اثر ہے. یاد رکھیں جہاں صداقت ہوگی وہاں تعلیم اس کا زبان کے اندر اثر ہوگا. سبحان اللہ. جس کا ظاہر اور باطن ایک ہوگا اس کی زبان میں اثر ہوگا، کیونکہ وہ صداقت، عدالت، سخاوت، شجاعت، امامت، ریاضت، صورت، سیرت اس کے پیکر تھے. سبحان. اسی عکس کے اندر اگر دیکھا جائے گا تو کسی کو بھی کوئی اعتراض تھا ہی نہیں. جو جس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف و شفاف کر دیا تھا دین قبول کرنے کے لیے، وہ دین میں داخل ہوتے چلے جا رہے تھے. سبحان اللہ. وہ کیوں کر رہے تھے؟ وہ مافیا کے لوگ، ان کا جو بینیفٹ تھا وہ ختم ہو رہا تھا. ایک منٹ ہمارے پاس ہے، آخر میں اگر کوئی پیغام سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان زحمات کو اور ان کی ان تمام تر قربانیوں کو اور ان کی آل کی قربانیوں کو اس دین مبین اسلام کے لیے جو انہوں نے دی ہیں انہیں سامنے رکھتے ہوئے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آج کا مسلمان اہل بیت سے محبت کرنے والا، اس گھرانے سے محبت کرنے والا، وہ ان کی ان قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس بات کا پابند سمجھے، اپنے اوپر اس کو لازم کر لے کہ وہ اس دین مبین اسلام کے ساتھ کوئی خیانت نہ کرے. یہ واحد راستہ ہے جو نجات کا راستہ ہے. بالآخر فرزند رسول امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا دنیا کہیں بھی چلی جائے بالآخر لوٹ کے ہمارے دروازے پر آئے گی. یعنی یہی اسلام آخر بالآخر اسی اسلام سے نجات ملے گی، جہان بشریت کو اسی کے ذریعے فلاح پائیں گے اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر مفتی نواب نفیس قادری صاحب، محترم جناب حجت الاسلام مولانا سید رضی حیدر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور محترم جناب سید سمیع اللہ حسینی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، بس ایک پیغام یہ ہے کہ قرآن مجید نے بھی کہا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے. رسالت میں آپ کی زندگی کی طرف متوجہ ہو جائیں تو یہی چیز ملتی ہے ہمیں کہ آپ نے 40 سال اپنے کردار سے، اس کے بعد 23 سال آپ نے پھر اپنی زبان سے، دونوں انداز سے آپ نے تبلیغ فرمائی. ناظرین کرام، آخر میں پروگرام کے اختتام پر مجھے اپنے میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی کو اجازت دیجیے، اور میں گزارش کروں گا سید سمیع اللہ حسینی صاحب سے کہ نعتیہ اشعار کے پیش کر کے اس پروگرام کا اختتام فرمائیں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. بروز حشیر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشیر شفاعت کریں گے چن
چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ اور اس سے آگے کی بات کرتا ہے شاعر، کہتے ہیں بروز حشر شفاعتی کریں گے وہ، لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں، اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں۔ قیامت آئے گی کب انہیں کو علم ہے، سرور ظہور کن کا بھی لمحہ حضور جانتے ہیں، ظہور کن کا بھی لمحہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں۔